بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا، وہ پھر سے ایک سوال ہے جو ہم سے کیا گیا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوالات کا جواب جو ہے ان باکس میں دینے کے ساتھ ساتھ یا اکثر اوقات ان باکس میں دینے کی بجائے ہم ویڈیو کی صورت اس کو اپلوڈ کریں، تاکہ اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتے کسی چیز کا سوال کسی بھی مومن یا مومنہ کے ذہن میں آئے تو وہ استفادہ کر سکیں، رہنمائی لے سکیں یا تحقیق کر سکیں، یا ہمارے جواب کو باقی دیگر جو اپنے اپنے ان کے پسندیدہ علماء ہیں یا ذاکرین ہیں یا خطباء ہیں ان کے جوابات سے ٹیلی کر سکیں اور خود فیصلہ کر سکیں کہ بامطابق قرآن و اہل بیت جو جواب ہے یا عقیدہ ہے وہ کون سا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ہماری جو ایک شیڈیول ہوتا ہے، دروس کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، کون سے دن کون سا ہم نے موضوع، اس میں بھی فرق آتا ہے۔ یعنی آج جو موضوع تھا ہمارا وہ ولایت تکوینی اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس موضوع سے تھا، لیکن بیچ میں رات اس سوال کے آنے کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ آج اس کو ہم کور کر لیتے ہیں مختصراً ویڈیو میں، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ جو ان سوال و جواب کی صورت سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں، اور سوال و جواب ہی ایک ایسا وہ ہے جس سے انسان زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے، اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ کہیں کہا ہے کہ علم کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے، اور اس تالے کی چابی کا نام جو ہے وہ سوال ہے۔ سوال کرو گے وہ تالا کھلے گا تو آپ علم ذخیرہ تک آپ کی رسائی ہو جائے گی۔ تو جو سوال تھا آج کا وہ یہ تھا کہ جناب آپ یہ اکثر اپنی ویڈیوز میں نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے یا دیگر معتبر اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ جناب کائنات میں تصرفات کا حق صرف اللہ کو ہے، ولایت تکوینی یہ ہے۔ تو کیا ان کتب میں کیا ائمہ طہار نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ان سب کے امور کا انجام دینے میں اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اور باذن اللہ بھی یہ قدرت اس نے کسی اپنی ہستی، مقدس ہستی کو نہیں دی ہے؟ تو اس طرف رہنمائی فرمائیں۔ آپ مکتوب نمبر 31 تو پیش کرتے ہیں نہج البلاغہ سے، لیکن نہج البلاغہ میں ہی جناب امیر کائنات نے کہیں یہ بھی کہا ہو کہ کائنات کو ٹھیک ہے خالق مالک اللہ ہے، لیکن وہی ولایت تکوینی کے تحت باذن اللہ بعنوان وسیلہ یہ طاقتیں ان ہستیوں کو نہیں ملیں، کیا اس کا رد کہیں مولا نے پیش کیا ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج مختصراً ویڈیو میں نہج البلاغہ سے ہی ان صاحب کی رہنمائی فرما دیں، اور نہج البلاغہ کے خطبے کے ایک پیراگراف سے وہ رہنمائی فرمائیں، اور اسی طرح امام کی ایک دعا جو تقریبات نماز عشاء کے اس میں شامل ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد جو دعائیں پڑھنے کا ایک وہ ترغیب ہے، جو سنت دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا سے اس طرف رہنمائی فرمائی جائے کہ کیا ائمہ طہار کے نزدیک بھی یہ عقیدہ جو ہے، یا جو من گھڑت واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جناب امیر ایک دفعہ کھڑے ہوئے، کبھی مغرب، کبھی مشرق، کبھی شمال، کبھی جنوب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، تو کسی ان کے صحابی نے پوچھا، من گھڑت موضوعی گھڑا ہوا واقعہ، کسی صحابی نے پوچھا کہ جناب امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں رزق تقسیم کر رہا ہوں جی۔ اور شہنشاہ نقوی صاحب معروف کیا کہنا چاہیے، عالم تو میں ان کو نہیں مانتا ہوں، امامہ پوش کہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہرحال معروف خطیب کہہ لیں یا وی آئی پی پروٹوکول رکھنے والی شخصیت کہہ لیں، وہ تو اس کا برملا اظہار اور پرچار کرتے ہیں اپنی مجالس میں کہ جناب اللہ ان کو دیتا ہے، یہ مجھے دیتے ہیں، یہ ہم کو دیتے ہیں، بلکہ وہ تو اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے اور صوفیہ تک بات لے آئے کہ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ بڑی وہ شاہ کیا کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کو دیتے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے نجف فران عراق جانے کی ضرورت نہیں، سیون شریف چلے جاؤ، عبداللہ شاہ غازی چلے جاؤ، وہاں سے منتے مرادیں لے آؤ۔ تو اس طرح کی پرچار جب زوروں پہ ہو، اور یہی ایک وجہ ہے، یہ میں آپ کو چیز بتا دوں، ہم لوگ امامہ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، باقبا دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، ہم لوگوں سے مراد جنرل عوام جو ہے، جنرل پبلک جو ہے کہ یار امامہ پہنا ہوا ہے، باقبا ہے، اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ کمی ہے، نجفی ہے، پڑھ کے آئے ہیں، تو بلا وجہ تو بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ بس یہ ایک خوف جو ہے نا سوال کرنے سے جو روکتا ہے، یہ انسان کے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔
ہم ائمہ طہار کی طرف جب رجوع کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق کون ہے اور خلق کرنے کے بعد کیا اس نے امور کسی کو تفویض کر دی ہیں، سونپ دی ہیں، رازق کون ہے، کیا یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جناب امیر جو ہیں وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے باقی جو مقدس ہستیاں ائمہ طہار ہیں، یا وہ تقسیم کار پہ لگے ہوئے ہیں، رزق تقسیم کرنے پہ، یعنی اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، پھر آگے یہ وہ طے کرتے ہیں اور آگے جا کے جناب یا مقرر حصہ بھی پہنچ جاتا ہے تو تقسیم یہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی وارث حقیقی ہے؟ یعنی ائمہ طہار ہمارے وارث ہیں، وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہم اس عنوان سے نہیں کہتے جس عنوان سے غالی یا ملنگ طبقہ کہتا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے وارث ہیں، امام زمان آج کے دور میں ہمارے وارث ہیں، جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، تو وہ علمی اور روحانی اس سے کہتے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا مکتب لاوارث نہیں ہے، اس کے راہبران موجود ہیں رہنمائی کرنے کے لیے، توحید تک پہنچانے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، دین ہم تک پہنچانے کے لیے، اور روحانی طور پہ بھی بانوان وسیلہ اور شفاعت یہ ہمارے وارث ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کے بتائے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ جو کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یہ اپنی شفاعت کے ذریعے اس کمی بیشی کو پورا کروا دیں گے۔ یہ ان کی مدد بھی ہو گئی، یہ ہمارے وارث بھی ہو گئے۔ لیکن جس حساب سے اللہ رب العزت کے وارث ہونے کے برابری میں غالی اور ملنگی علی وارث یا اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ پھر خود مولا کائنات سے کیوں نہ کروایا جائے، بجائے کہ ہم اپنی بات کریں، وہ اپنی بات کریں، کیوں نہ جناب امیر کی بارگاہ میں علمی طور پہ پیش ہو کے ہی اس چیز کا وہ کروا لیا جائے۔ تو رات ان صاحب سے ہونے والی بحث کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جناب کیا ہم کلی طور پہ مطلقاً بھی کہیں جی علی وارث ہے ہمارا، آگے علی جانے اللہ جانے، تو کیا یہ عقیدہ نہج البلاغہ میں اس کا رد ہے؟ تو جی بالکل ہے۔ ہم نے کہا جی آپ انتظار فرمائیے، کل آپ کو ویڈیو کی صورت انشاءاللہ جواب دیں گے، اور نہج البلاغہ سے دیں گے اور مولا علی کے خطبے سے دیں گے۔ اب نہج البلاغہ کے حوالے سے ڈبل پالیسی پہ گامزن ہیں ہمارے اکابرین جو ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں خاص کر، قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی اللہ مقامہ ہو، یا ان طرح ان کے جیسے اور دو تین عالم جو ہیں، عالم حق، علماء حق، ان کو آپ سائٹ پہ کر دیں تو اکثریت خاموش نظر آئے گی۔ ڈبل پالیسی یعنی غالی جو ہیں، ملنگ جو ہیں، کھلم کھلا دعائے کمیل پہ، نہج البلاغہ پہ، صحیفہ کاملہ پہ حملے کرتے ہیں علمی طور پہ، سند ثابت نہیں، فلانا نہیں، ٹینگنا نہیں۔ یہ جو علماء کرام ہیں جناب ہمارے سرکار، یہ دھڑا دھڑ اس کو چھاپ بھی رہے ہیں، ترجمے بھی کر رہے ہیں، حاشیے بھی لگا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی حاشیے میں آپ نہج البلاغہ پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دیتے نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، دو تین اکابرین ہیں جنہوں نے اس کے منابع لکھے، سارا کچھ لکھا، اس کی اسناد کو ثابت کیا، لیکن اکثریت خاموش ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ جب غالیوں کو آپ نہج البلاغہ کا وہ حوالہ دیتے، وہ کہتے ہیں جی اس کی سند ثابت نہیں، بے سند، حالانکہ صرف مکتب تشیع میں نہیں، غیر مکتب تشیع، غیر شیعہ جو برادران اسلامی ہمارے، ان کے ہاں بھی اس کی اکثیر میں کہتا ہوں تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے، اس کے کئی خطبات تو ایسے ہیں کہ جو مینوان ان کی کتب سے بھی، اور جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھی گئی ہیں کتب، ان میں بھی ان کا وہ آثار ملتے ہیں ہمیں۔ خود شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتب میں انہی خطبوں کو نقل کیا ہے، نہج البلاغہ سے ہٹ کر بھی روایات کا ایک سلسلہ ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آج کی ویڈیو کا جو عنوان مختصراً ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج ہم جناب امیر سے پوچھیں گے۔ حالانکہ یہ جو خطبے کا پیراگراف میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اس کے اوپر میں نے پورے خطبے کے اوپر نہج البلاغہ سیریز میں اپنا ایک درس ریکارڈ کرایا ہوا، آج سے 1 سال پہلے ہماری نہج البلاغہ سیریز موجود ہے الحمدللہ، 14 سے 15 کے ساتھ اپلوڈ ہو چکی ہیں اس کی۔ اسی طرح صحیفہ کاملہ، اس کی تو بہت زیادہ کے ساتھ، وہ پوری ایک سیریز ہے، اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہے تو چینل پر پلے لسٹ میں بھی موجود ہوگی، اور ویسے بھی اگر آپ سرچ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خطبہ پہلے پیش کیا جا چکا ہے، لیکن سوال جیسا ہو پھر جواب ویسا دینا چاہیے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ جی خود نہج البلاغہ میں کسی جگہ اپنے ان جو فضائل میں، یعنی ان کے نزدیک تو ہم مقصر ہیں چونکہ ہم فضائل میں کمی کرتے ہیں، حالانکہ ہم کون ہوتے ہیں؟ کائنات پوری مل جائے تو جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہو جس علی کو، اس علی کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اس علی کے فضائل جس کو اللہ رسول نے فضائل عطا کی ہوں، قرآن نے عطا کی ہوں، اس علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں کمی کوئی کر جائے، اپنے طور پہ خارجی یا ناسبی کوئی ہو تو الگ بات ہے، تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب ایک فضائل اصلی کے ساتھ، حقیقی کے ساتھ آپ 10 تخلیقی لگا دیں اور معاملہ اللہ کے بالمقابل لانے کا کر دیں اور کوئی فرق ہی نہ چھوڑیں، یعنی جو پہلے ایک شرم و بے شرمی فرق انہوں نے بدبختوں نے رکھا ہوا تھا کہ اللہ نہیں کہتے تھے، اب تو یہ علی کو چھوڑو، اب تو یہ کلندر کو اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ کلندر کبریا کہتے ہیں، تو سر عام نعرے لگاتے ہیں علی اللہ کے، تو اب تو وہ فرق بھی نہیں انہوں نے بدبختوں نے چھوڑا۔ تو اس ماحول میں اور اس شرک اور بدعات کے دور میں جو ہے ایک مومن کے اوپر، ایک اہل علم کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جتنا جس کے پاس علم ہے اس کا اظہار کرے، اور علماء پہ تو ایک سٹیپ آگے جا کے پھر لان تان کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر وہ بدعات اور خرافات کو پھیلتا دیکھیں اور خاموش رہیں۔ مجبوریاں ان کے آڑے آ جائیں، اور ان مجبوریوں میں سب سے پہلی مجبوری ظاہر ہے میرے عزیزو، دین کو پیشہ بنانے سے منع اس لیے کیا گیا ہے
दीन को पेशा ना बनाएं, और तो फिर आप निडर होकर बेबाक होकर, आपको पता है कि भाई कोई 2 सुने या 2000 सुने, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चैनल को फ़र्क नहीं आज तक पड़ा। आप देख लें, ये तीसरा साल शुरू हो गया, सब्सक्राइबर्स देख लें, व्यूज़ देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कभी किसी जज्बे में कमी देखी हो, कभी आपने डिसहार्ट होता हमें देखा हो, ठीक है, आपसे इस्तदा करते हैं कि जनाब आला चलें, जो समझते हैं, जो मुआहिदीन हैं, वो तो इस सिलसिला नशर व इशाअत को, मरकज़ तबलीगात का साथ दें, इस चैनल का साथ दें। ये इल्तिजा हम करते हैं, ये हमें सूरह माइदा में हुक्म है कि एक दूसरे से नेकी और खैर के कामों में तावन करो, मदद करो। लेकिन हम कभी पीछे क्यों नहीं हटे? चूँकि हमारी रोज़ी-रोटी इससे जुड़ी नहीं है। हमने मजालिस पढ़ने का इसीलिए सिलसिले का आगाज़ ही नहीं किया। अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ तो इसी चैनल से, सिर्फ़ थोड़ा-सा अपनी रविश बदल लूँ, बिल्कुल गालियों के रंग में रंग जाऊँ, और हर मनगढ़ंत चीज़ को फ़ज़ाइल के उन्वान से मैं इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे इस चीज़ को परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। कोई गाली मलंग ख़तीब जो है ना, चूँकि अंदाज़ बदल जाता है। जब आप तौहीद पेश करते हैं, तौहीद पेश करना, ये आप किसी से पूछ लीजिएगा, किसी आप सर्टिफ़ाइड आलिम दीन से पूछिएगा कि तौहीद पेश करना, तौहीद के ऊपर बयान देना 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, घंटे-घंटे का, ये आसान काम है। फ़ज़ाइल के ऊपर तो आप किसी को भी आप देख रहे हैं कि गाँव से उठते हैं ज़ाकिरीन और किस तरह छा जाते हैं। क्यों? कि वो मवाद ही ऐसा है, वो भड़कीला मवाद ऐसा बना देते हैं, उस पे बोलना, बात करना, कड़ी से कड़ी मिलाना आसान है। तौहीद बयान करना, दलाइल के साथ बयान करना, लॉजिकली बात को समझाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, पेशा जिन्होंने दीन को बना लिया है, उनकी ज़ुबानों पर ताले पड़े हैं और पड़े रहेंगे, चूँकि उनकी मजबूरी है। वो अगर एक हक बात को सपोर्ट करेंगे तो 100 बंदे उनसे नाराज़ हो जाएँगे। उन 100 बंदों में 50 बंदे ऐसे होंगे कि जो उनको माली तौर पे सपोर्ट करते होंगे। ये वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ना इससे अपनी रोज़ी-रोटी जोड़ी है, ना हमने इसको बेचा है, ना हमने अपने अकायद के ऊपर कोई समझौता किया है, ना तौहीद पर समझौता किया है, ना तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कोई समझौता किया, और ना इंशाअल्लाह करेंगे। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक, असबाब और ज़िंदगी दी हुई है, सिलसिला चलता रहेगा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी तौर पे भी 2 कुतब आ चुकी हैं। तीसरी, जो मेरी बीमारी की वजह से थोड़ा रुक गया था काम, वो भी शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह जल्द वो भी आ जाएगी। इसी तरह तीसरी किताब के आने के बाद पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान, पाको-हिंद में इस तरह का काम नज़र नहीं आएगा, जो इस तीसरी किताब के बाद फ़ौरी तौर पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मुहासबा कार्ड के नाम से, या मुहासबा किताब कह लें। वो इंशाअल्लाह आपको अपनी नवैयत का मुनफ़रिद काम मिलेगा, और हर मोमिन तक वो पहुँचाएँगे हम, और कोशिश करेंगे कि हर मोमिन को आदत पड़े कि रात को उस मुहासबा किताब या मुहासबा कार्ड, जो भी नाम फ़ाइनल होगा, उसको एक दफ़ा खोलें, 5 मिनट उसको दें। उसके ऊपर आपको ऐसी तरतीब के साथ चीज़ें इंशाअल्लाह मिलेंगी कि आपको, मुझे, हमें अपनी इस्लाह करने में निहायत आसानी हो जाएगी। हर चीज़ टिक क्रॉस के साथ आगे नोट का सेशन होगा कि आप उसमें नोट लिखें कि ये चीज़, यानी नमाज मिसाल के तौर पे आज नहीं मुझसे पढ़ी गई, तो क्रॉस तो आपने करना है। वो क्रॉस करते ही जो शर्मिंदगी, एहसास शर्मिंदगी होगा, वो मेरी इस्लाह के लिए काफ़ी होगा, लेकिन आगे नोट का हमने खाना बनाया होगा, ताकि आप वजूहात नोट करें और फिर गौर करें कि यार इस काम के लिए मैंने नमाज जैसी वो अज़ीम वो छोड़ दी। इसी तरह मुस्तहबात, वाजिबात और सारी सुन्नतों के ऊपर एक पूरी किताब की शक्ल का वो कार्ड होगा इंशाअल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि इरादे ऐसे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने अगर तौफ़ीक दी और कबूलियत फ़रमाई, और कुछ मुखलिसीन ने इस बाबत जो है वो अपना इरादा शो किया, तो हम इंशाअल्लाह एक उन ख़वातीन के लिए कि जो दीन के तालीम से बहुत दूर हैं, जी शादी हो गई जल्द उम्री में, बच्चे हो गए हैं, अब मदरसों में जाने की उम्र नहीं रही, वक़्त नहीं रहा, लेकिन दीन की तालीम उन तक पहुँचना ज़रूरी है, वो सीखना भी चाहती हैं, तो हम इंशाअल्लाह क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक इवनिंग जो अकेडमी है वो बनाएँगे ख़वातीन की, ताकि अपने अमूर से फ़राग़त के बाद हफ़्ते में 2 दिन वो वहाँ पे आके क्लासें लें। उसके लिए हम जनाब मुस्नद जो आलमाएँ हैं, जो फ़ीमेल वो हैं स्कॉलर्स, उनकी खिदमात लेंगे, और हफ़्ते में 2 दिन वो उन ख़वातीन बच्चियों को बुनियादी अहकाम और ये सारा पढ़ाएँ। तो ये सारे इंशाअल्लाह मरकज़ तबलीगात के बैनर तले हमारे वो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कबूलियत अता फ़रमाए। तो चलते हैं जी, अब मज़ीद तख़ीर किए बगैर सबसे पहले नहजुल बलागा, और उसके बाद इंशाअल्लाह उस दुआ का जिसका हमने ज़िक्र किया है, उसका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नहजुल बलागा का ये खुतबा नंबर 88 है जी, 88 नंबर खुतबा है। जैसे मैंने बताया कि हम जनाब इसको पहले भी पेश कर चुके हैं, लेकिन अब मौजू के एतबार से स्पेसिफिकली सिर्फ वही पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उन साहब की खिदमत में आइए कि जनाब अमीर की बारगाह में इल्मी तौर पर पेश होते हैं, और जनाब अमीर से पूछते हैं कि खल्क करना, रिज़्क देना, ज़िंदगी मौत देना, सूरज और चाँद के मामलात को देखना, क्या वलायत तकवीनी के तहत जैसे बताया जाता है तसर्रुफ़ात का हक़ बेइज़्ने अल्लाह ही सही, क्या ऐसा हक़ किसी हस्ती को है? ए जनाब मौला मुत्तक़ियान हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। तो खुतबा नंबर 88 में अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मौला फ़रमाते हैं, ये आपकी स्क्रीनों पर भी चल रहा होगा, कि वो ही मखलूक़ात को पैदा करने वाला और इसका वारिस है। मखलूक़ात का वारिस कौन है? अल्लाह। हम जो अहले बैत को या इमाम ज़मा को अपना वारिस कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया किस उन्वान से कहना चाहिए, अगर आप कहना चाहें
تو کس عنوان سے؟ علی وارث یا امام زمان وارث، وہ علمی اور روحانی اعتبار سے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، علمی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی الحمدللہ ہم ان کے علم سے جس طرح استفادہ کرتے ہیں اور اس استفادے کو اپناتے ہوئے اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روحانی طور پہ بھی ہم قبر میں، برزخ میں، آخرت میں ان کی شفاعت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سینس میں یا اس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے مقابل لا کے ضد بازی میں اگر کسی بندے نے اللہ وارث کہہ دیا تو فوراً اندر سے وہ آیا کہ نہیں جناب علی وارث، یہ اب علی کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرنا خود علی کے لیے اتنا بڑا جرم ہے، اس کا آپ کو ادراک ہی نہیں ہے۔ ادراک ہو اس سختی کا کہ علی نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا، توحید کے دشمن ایک کا بھی آپ نام نہیں بتا سکتے کہ جس کو علی نے معاف کیا جی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اس کا وارث ہے اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھرے پر بڑھے جانے کی سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ یعنی پرانا اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بالکل نیچے لکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اسی ہی نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، سب کی روزی مقدر کر دی ہے، بانٹ رکھی ہے۔ اب عربی میں بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو تقسیم کار کا جو لفظ ہے وہ واضح نظر آئے گا، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ترجمے میں ڈنڈی، اب عربی متن میں بھی یہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہوا، آپ دیکھ لیں، قسمہ ارزا کا ہم، یعنی رزق کو تقسیم کر رکھا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ اب یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جناب کیا اللہ تعالیٰ ہر صبح کوئی نئی ایک لسٹ آتی ہے ان ہستیوں کے پاس کہ جناب اس کو آج اتنی، نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میرے معبود برحق نے روزی تقسیم کر دی، اور ایک اور جگہ اس میں نہیں، ایک اور جگہ ایک روایت میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اس نے روزی مقرر کر دی ہے، سب کی بانٹ دی ہے۔ اب وہ دعا کے ذریعے یا اس میں برکت کے ذریعے اس میں اضافہ کمی، یہ بھی معاملات اللہ ہی کے ہیں، ورنہ مقرر ہو چکی ہے۔ تو بانٹنے کا تو تب آتا ہے کہ جناب روز ایک نئی لسٹ آتی ہو، اس کے مطابق تقسیم ہو۔ دوسرا یہ کہ جب ہم سورہ توحید میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو کبھی ڈیپتھ میں جا کے سوچا کریں نا کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو کچھ امور پہ آ کے خدا نخواستہ وہ نیاز مند ہو گیا، کچھ ہستیوں کا محتاج ہو گیا، وسیلے کا کہ ان کے وسیلے کے بغیر اللہ معاذ اللہ محتاج ہو گیا کہ نہ روزی پہنچا سکتا ہے، نہ علم، نہ شریعت، نہیں، ایسا نہیں۔ کچھ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل عطا کی ہیں، فضیلت اور خصوصیات عطا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ انعام و کرام ہے، نہ کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی محتاجی کا کوئی وہ ایسا ہے۔ اللہ محتاج کسی مخلوق کا نہیں، خالق اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا جی۔ تو یہ آپ نے سنا کہ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، سورج اور چاند اسی کے منشا کے مطابق چلنے والے، وہی کائنات کا وارث رازق، وہی رزق کی تقسیم کرنے والا۔ اب یہ جواب جو ہے ان صاحب کو میرا خیال ہے کافی ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے کہا جی نہج البلاغہ سے دکھائیں کہ اللہ کی توحید تو بیان کی لیکن مولا نے کہا ہو کہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہمیں وارث نہ کہو، تو یہ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے۔ اب جب جناب امیر کو ماننے والا شیعہ کون؟ یعنی ان کا پیروکار شیعہ، صرف میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ جو جناب امیر کی تعلیمات کو بطور امام، ان کو بطور امام لے کے چلتا ہے، وہ شیعہ ہے، حقیقی شیعہ ہے ہی وہ، کچھ رسومات کو وہ ادا نہیں بھی کرتا۔ اہل سنت میں سے کوئی بندہ اٹھتا ہے جناب امیر کی امامت والی تعلیمات لیتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو امام برحق سمجھتا ہے، لیکن وہ سینے زنی نہیں کرتا، وہ زنجیریں نہیں مارتا، وہ قمیضیں نہیں اتارتا، تو آپ اس کو، وہ شیعہ حقیقی ہے ہی وہ ہے جو تعلیمات پہ چلتا ہے۔ آپ اس کو شیعت سے رسومات کو ادا نہ کرنے کی بیس پہ نہیں نکال سکتے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ کوئی اگر کہتا ہے نکلتا ہے، کوئی بندہ قمیض نہیں اتار کے ماتم کرتا، وہ شیعہ نہیں ہے، تو وہ آ جائے اپنے دلائل لے کے بات کر لے ہم سے، وہ قمیض اتار کے سینہ زنی کو پہلے تو کسی امام سے ثابت کرے، ساری عمر تو اس کی اسی میں گزر جانی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، تعلیمات کے بغیر دعوی شیعت زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا، تعلیمات کے ساتھ دعوی شیعت، دعوی پیروکاری بالکل حقیقت، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو امام مان لے گا ان کو تو وہ پھر نماز کا طریقہ بھی انہی کے مطابق کرے گا، وہ شرعی معاملات بھی ان کے مطابق لے کے چلے گا، تو وہ شیعہ تو آٹومیٹک ہو گیا جب وہ شریعت میں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین سیکھنے کے لیے ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن حقیقی تب بنے گا کہ جب ان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا۔ تو اب جو علی کے شیعہ ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی کے فرمان اور علی کے حکم کے مطابق اللہ کو وارث، مالک، رازق، خالق، تقسیم کار سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا دعائیں کو قبول کر لینا، اللہ مجبور پھر بھی نہیں ہے، یہ بھی مولا علی نے مجھے سکھایا ہے، مکتوب نمبر 31، اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے ایک دعا کے ذریعے مجھے یہ بتایا، مجھے یہ ہے ان کی مدد، اس مدد کے الحمدللہ ہم قائل ہیں اور محتاج ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے، یہ جو ہمیں بتایا گیا نا کہ جی وہ یہ بدل لینا، ان کی وجہ سے وہ بدل لینا، اللہ قرآن میں سورہ مبارکہ التکویر میں صاف فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔
تو مجبور وہ کسی صورت نہیں ہے۔ ان ہستیوں سے پیار، ان ہستیوں نے جو اپنی زندگیاں قربان کی، جانوں کے نذرانے دیے، زندگی بھی جو گزاری تابع شریعت تنگ دستی میں گزاری، اللہ تعالیٰ کا یہ نام و کرام ہے۔ ان کے ناموں کی لاج دنیا اور آخرت میں رکھتا ہے، دعائیں مستجاب فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ اور چیز ہے، اس کے ہم قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں۔ لیکن اللہ کے برابر یا اللہ کو ہی چھوڑ دیں اس بہانے کہ اب جب سب کچھ اللہ ان کو دے بیٹھا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ خلاف مولا علی ہے۔ اور مولا علی اس کے اوپر کتنے نلا ہوں گے، یہ انشاءاللہ برزخ میں اور قیامت میں روز روشن کی طرح سب کی آنکھیں، جیسے مولا فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے تب جب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اچھا جی، اسی کا بالکل اگلا خطبہ ہے، وہ بھی تو برکن لیتے جائیں۔ یہ 88 ہے، وہ 89 ہے، یہ 88 ہے، وہ 99 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو یہ خطبہ اشباح کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بھی ایک جگہ یہ ذکر ہوا ہے، اب وہ بھی دیکھتے جائیے، سنتے جائیے۔ جناب امیر، پیچھے وہ سارا میں چھوڑ رہا ہوں، جناب امیر فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جی، اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور اس نے سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ بات وہی آ گئی کہ مقرر کی ہیں، آپ کی پیدائش کے ساتھ آپ کا پورا جناب لنگر کا جو بجٹ ہے نا، لنگر کا سارا سلسلہ وہ مقرر ہو چکا ہے، کتنے نوالے آپ نے کھانے ہیں، کتنے سانس، یہ سب کچھ مقرر کر دیا ہے۔ اب دعا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو زندگی، رزق سمیت ہر چیز کو اللہ کے آگے دعا، اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ جو لکھنے والا ہے وہی تبدیل کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جس نے لکھنا ہے وہی مٹانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے کمی بیشی کے بالکل ہم قائل ہیں، چونکہ ائمہ معصومین نے ہمیں فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ تو یہ جناب اعلیٰ نہج البلاغہ سے آپ کو جواب مل گیا کہ کائنات کا وارث کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، اور اس کی تقسیم کرنے والا کون ہے، مقرر کرنے والا کون ہے۔ اب آئیے، یہ تقیبات نماز عشاء میں سے ایک دعا ہے، یہ قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی علیہ مقامہ نے اپنی کتاب زاد العباد لیوم المعاد دعاؤں کا مجموعہ، اس میں بھی نقل کیا ہے، مفاتی میں بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اور یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی تعلیم کردہ دعا ہے، اور اس کا عنوان جو قبلہ نے رکھا ہے یہ آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، نماز عشاء کے تقیبات مختصر۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دعا ہے تقریباً 5 سے 6 لائنوں پر، سطروں پر مشتمل۔ اس کا آپ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمے پہ ہم زور اس لیے دیتے ہیں میرے محترم ناظرین و سامعین، کیونکہ ہمارا خطاب علماء سے، مجتہدین سے، فقہاء سے ہے ہی نہیں، ہم اپنے جیسے سادہ اور عام بندے تک یہ تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم صرف جناب اپنا روب جھاڑنے کے لیے عربی پڑھ دیں اور جناب عربی کے ساتھ لفظ وہ بھی کرتے ہیں ہم، الحمدللہ ہمارے چینل پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جی زیر کی جگہ یہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا۔ بھائی ہمیں اس طرح کے ذاتی حملے ہمیں حوصلہ نہیں ہمارا گرا سکتے، تو آپ اپنے ذاتی حملے جاری رکھیں، ہم تعلیمات پیش کرنے کا سلسلہ۔ تو اس دعا کے ترجمے پہ ذرا غور کیجیے، امام کے الفاظ پہ غور کیجیے، اور خود پھر دیکھیے کہ غالیوں اور ملنگیوں کا پیش کردہ جو عقیدہ ہے باشمول شہنشاہ نقوی، عقیل الغربی اور اس طرح کے دوسرے خطبہ کا، اور امام کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں مشرق کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ خطبہ ہمیں مغرب کی طرف۔ امام فرما رہے ہیں، خداوند مجھے اپنی روزی کے مقام کا علم نہیں، اور میں اسے اپنے خیال کے تحت ڈھونڈتا ہوں، پس میں طلب رزق میں شہر اور دیار کے چکر کاٹتا ہوں، اس کی طلب میں یعنی روزی کی طلب میں سرگرداں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ آیا میرا رزق ہوا میں ہے، پہاڑ میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، بیابان میں ہے، سمندر میں ہے، کس کے ہاتھ اور کس کی طرف سے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا علم بھی صرف تیرے پاس ہے، یعنی کہ میرا رزق آسمان سے آنا ہے، پہاڑوں سے آنا ہے، جنگل سے آنا ہے، کس کے وسیلے یا کس کے ہاتھ کے ذریعے، نہیں جیسے آپ کو سیلری ملتی ہے، یعنی اس ہاتھ سے آپ کو تنخواہ دیتا ہے مالک، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہوتا ہے جی۔ اب یہاں پہ اعتراض اٹھے گا، جی دیکھیں مالک دے سکتا ہے جی، یعنی مولا فرما رہے ہیں کس کے ہاتھ میں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ مالکوں سے، آنر سے ہم سیلریز لیتے ہیں یا باپ سے ہم وہ لیتے ہیں، آج تک کسی نے کہا جی یہ رازق ہے یا براہ راست ان سے رزق مانگنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ نے ان کے ہاتھ ہی بھیجنا ہے تو ان سے مانگو۔ آج تک کوئی عقل مند بتائے کہ اس نے اپنے جہاں پہ جاب کر رہا ہے اس آنر کو رازق مان کے اس سے دعا کی ہو، غائب میں بھی اس سے رزق مانگا ہو، کیونکہ جی اللہ اس کے ہاتھ بھجواتا ہے۔ تو یہ وسیلے ہیں، آپ کے باپ کے ذریعے آپ کو اللہ روزی دیتا ہے، پہنچا بھی وہ رہا ہے، مقرر بھی اس نے کر دی، تقسیم بھی وہ کر رہا ہے، آپ کا حصہ آپ کے والدین کے پاس آ گیا، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں آ گیا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ایک خود سے ٹچ لگا دینا ولایت تکوینی کا اور یہ کہنا جی اللہ نے ان کو دیا اب یہ بانٹ رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں، اس میں کمی بیشی کا بھی اختیار ان کو دے دیا، یہ خود ان کی تعلیمات کے خلاف۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا علم بھی تیرے پاس ہے، کہ یعنی میرا رزق کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کے اسباب تیرے قبضے میں ہیں، یعنی کس سبب سے تو نے رزق دینا ہے، یہ قبضہ بھی تیرا ہے، اسباب کے اوپر بھی قبضہ تیرا ہے۔ خود امام نفی کر رہے ہیں اس عقیدے کی۔ اب آپ کو اور کیا واضح ثبوت چاہیے کہ اسباب جس وسیلے سے، جس سبب سے رزق آنا ہے، مزدوری میں آنا ہے، مینیجری میں آنا ہے، ویٹرشپ سے آنا ہے،
کس طرح سے آنا ہے وہ بھی تیرے قبضے میں ہے، وہ بھی تو جانتا ہے، اور تو اپنے کرم سے رزق کو تقسیم کرنے والا ہے۔ لو جی، تقسیم کرنے کی بھی پھر ایک ضرب لگ گئی، ضرب کاری، کہ تقسیم کار یہ ہیں، دیتا اللہ ہے، تقسیم یہ کرتے ہیں۔ یہ خود امام فرما رہے ہیں کہ تو اپنے کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ خدایا محمد والے محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، میرا رزق میرے لیے وسیع کر دے اور اس کا طلب کرنا آسان بنا دے اور اس کے ملنے کی جگہ قریب کر دے۔ جس چیز میں تو نے میرا رزق نہیں رکھا مجھے اس کی طلب کے رانج میں ڈال ہی نہ، اور مجھے عذاب دینے میں بے نیاز اور میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ پس محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما اور بندہ نہ چیز کو اپنے فضل سے حصہ عطا فرما کہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کس قدر توحیدی، خوبصورت اور عاجزی سے نتھڑی ہوئی دعا، اور ایک طرف آپ کو یا کاشف الکرب اور یہ وہ اور جناب ان سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے بھائی، ایک ہی بات نہیں ہے۔ یہ جس دن غلط فہمی بھی اور ہی کا فرق آپ سمجھ گئے، انشاءاللہ آپ کی توحید کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور توحید کے معاملات سیدھے ہو گئے تو سمجھیں گے آپ کی ساری چیزیں قابل قبول ہیں، کمی بیشیوں کے ساتھ بھی، چونکہ آپ کی نیت دیکھی جائے۔ تو یہ محترم ناظرین و سامعین آج کا مختصراً درس تھا۔ امید ہے کہ ان صاحب کو ان کے سوال کا جواب نہج البلاغہ سے اور اس دعا کے ذریعے مل گیا ہوگا۔ مزید اس قسم کے کوئی سوالات ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو کی صورت میں ہی ہم جوابات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔